اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون۔ سورہ زمر کا 7واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، ان مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی ہے کہ اگر بالفرض اے مخاطب تو نے شرک اختیار کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے گا، یعنی اس پر ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم یقینی طور پر نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تو معصوم ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، شرک اور کفر کا ارتکاب ان سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں ان کو مخاطب کر کے در حقیقت ان کی امتوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو، شرک ایک ایسی بری چیز ہے کہ اگر کسی نبی سے بھی صادر ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے، جبکہ نبی سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا امتوں کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، شرک کے ذریعے سے اپنے عمل کو تباہ نہ کرو، اپنے اعمال کو ختم نہ کرو، بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور اس سے برتر ہے جو لوگ شرک کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ پل بھر میں کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ابتدا سور پھونکے جانے سے ہوگی، اور 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو جھکائے ہوئے انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے، یعنی شمس و قمر کے بغیر محض اللہ کے حکم سے زمین میں روشنی پھیل جائے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی اعمال نامے سامنے آ جائیں گے اور عمل کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو لایا جائے گا تاکہ وہ اپنی امتوں کے بارے میں گواہی دے، اور خود ان سے تبلیغ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَالشُّهَدَاء، اور شہداء کو لایا جائے گا، یعنی تمام گواہی دینے والے حاضر ہوں گے، جن میں تمام امتوں کے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے اور انسانوں کے اپنے اعضاء، ہاتھ، پاؤں اور زبان سب داخل ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور بندوں کے درمیان حق کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ لوگ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کے اعمال معلوم ہے، وہ اپنے حکمت کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں کمی نہ ہوگی، البتہ نیکیوں میں اضافہ کر کے ثواب میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لائے گا 10 کے برابر ثواب دیا جائے گا،
اور برے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر برے عمل کیے ہوں گے اس کے بقدر عذاب دیا جائے گا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، جو برائی لے کر آئے گا اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی، اسی کے برابر۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں اور مسلمانوں کے انجام کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں ہنکایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور اس کے محافظ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہو اور تمہیں اس دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے ہو؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بے شک آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچی ہو رہی ہے۔ یعنی وہ کافر کہیں گے کہ اللہ کے نبی آئے تھے، ہمیں آیتی بھی سنائی تھی، ہمیں آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا تھا، لیکن ہم نے ان کا انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ سے قیامت کے دن ان پر یہ عذاب ہوگا۔ انہیں کہا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ بہت برا ٹھکانہ ہے ان کا جو تکبر سے کام لیتے تھے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ہر قسم کے نافرمانی سے اور جہنم کے عذاب سے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آگے اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے تقوی کا معاملہ رکھا تھا انہیں جنت کی طرف گروہ کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے، جب اس کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے جا چکے ہوں گے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تو وہ عجیب عالم ہوگا، ان کے محافظ ان سے کہیں گے کہ سلام ہو آپ پر، خوب رہے آپ لوگ اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے آ جائے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور وہ جنتی کہیں گے تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں اس زمین کا ایسا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ثابت ہوا کہ بہترین انعام نیک عمل کرنے والوں کا ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور لوگوں کے درمیان برحق فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہنے والے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف اللہ کی ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا یہ جنتیوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ زمر مکمل ہو گئی۔ اللہ خیر کے ساتھ پورا قرآن مکمل فرمائے اور ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔